بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میرے خلاف کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روکی۔ مہاراج دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اسے ناکامی تو ہوئی مگر اطمینان بھی ہوا کہ پورس کے پاس صرف یوگا کی صلاحیت رہ گئی ہے۔ اسے کسی طرح تلاش کر کے اسے زخمی کر کے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا جا سکتا ہے اور ترمیمی عمل کے ذریعے اسے اور نتاشا کو اپنا تابعدار بنایا جا سکتا ہے۔ اسے نتاشا کا موجودہ لب و لہجہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ ابھی محفوظ تھی، لیکن اسے ڈھونڈ نکالنے کی راہ نکالی جا سکتی تھی۔ اسی طرح وہ بلی ڈونا کے لب و لہجے سے بھی واقف نہیں تھا۔ ویسے اب امید بند گئی تھی کہ اس کے دونوں بھائیوں کو قتل کرنے والی دونوں عورتیں ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئی ہیں۔ انہیں جلد ہی ٹریپ کر لیا جائے گا، پھر انہیں تڑپا کر ہلاک کیا جائے گا۔ مہاراج کے بھائی گرو دیو نے کہا، بھائی مہاراج، ہمیں نیلما سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں نے خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن ان کی سوچ کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں ملا، کیونکہ اب تک اس کی آتما نے کسی دوشیزہ کا جسم حاصل نہیں کیا تھا۔ جسم حاصل ہونے سے ہی دماغ بھی حاصل ہوتا۔ گرو دیو نے حیرانی سے پوچھا، بھائی مہاراج، وہ تو نہیں مل رہی ہے، کیا مر چکی ہے؟ وہ آتما شکتی والی مر نہیں سکتی۔ ایک جسم کو ہلاک کیا جائے گا تو وہ دوسرے جسم میں چلی جائے گی۔ وہ زندہ ہے مگر کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے یہ بعد میں معلوم ہو سکتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی اکابرین ایک دوسرے سے رابطہ کیا۔ امریکی اکابرین نے کہا، ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے نکارہ ہو چکے ہیں، تمہارے یہودی خیال خوانی کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ اسرائیلی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، الپا کو پہلے معلوم ہو چکا تھا، وہ محفوظ ہے اور ابھی ہم سے رابطہ کرنے والی ہے۔ کیا تمہارے پاس نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کا ذخیرہ محفوظ ہے؟ نہیں، تمام گولیاں اور کیپسول نکارہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے بھی بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے، انہیں تہہ خانے میں چھپایا تھا۔ اس کا چور دروازہ مسلح پہرے داروں کو بھی کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود تمام گولیاں اور کیپسول نکارہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمارے خلاف زبردست چال چلی ہے۔ ہم سے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے علاوہ غیر معمولی گولیاں اور کیپسول بھی چھین لیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کے پاس محفوظ ہوں گی، اس طرح وہ آئندہ ہم پر برتری حاصل کرتے رہیں گے۔ الپا بتا رہی تھی کہ فرہاد کی فیملی کے تمام افراد اور بابا صاحب کے ادارے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس علم سے محروم ہو گئے ہیں۔ عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ یہ مسلمان جان بوجھ کر اپنا اتنا بڑا نقصان کریں گے۔ ان کے ادارے میں گولیاں، کیپسول بھی محفوظ ہوں گے اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا علم بھی برقرار ہوگا۔ وہ دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جتا رہے ہیں کہ انہوں نے انصاف کیا ہے اور طاقت کا توازن قائم رکھنے کے لیے اپنی گولیاں، کیپسول اور اپنے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نکارہ بنا دیا ہے۔ بے شک عقل یہی کہتی ہے کہ وہ اپنا اتنا بڑا نقصان خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کریں گے۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں فریب دے رہے ہیں۔ ہمیں سنجیدگی سے بہت جلد ان کی چال بازی کا توڑ کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے سر پر چڑھ کر حکومت کریں گے۔ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم وہ دوا ان مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر اسپرے کرتے۔ ایسا کرنے سے ہی ہمیں اطمینان ہوگا۔ ان مسلمانوں کا مخالف پورس ایسی دعا تیار کر سکتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہو۔ ہمیں اس سے رابطہ کرنا چاہیے، الپا خیال خوانی کے ذریعے پورس تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی وقت بنین آدم نے کہا، الپا میرے دماغ میں آ گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ الپا نے بڑی ذہانت سے کام لے کر ٹیلی پیتھی کے علم کو برقرار رکھا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس دشمن دوا سے بچ نہیں سکے، وہ ٹیلی پیتھی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایک امریکی حاکم نے کہا، ہم الپا سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی یہودی قوم اور اپنے بگ برادر برین آدم کی قسم کھا کر بتائے کہ کیا یہ مسلمان ان معاملات میں دیانتدار ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے علاوہ گولیوں اور کیپسولوں کو نکارہ بنا دیا ہے؟ الپا نے کہا، میں قسم نہیں کھاؤں گی کیونکہ میں بابا صاحب کے ادارے کے اندرونی معاملات سے بے خبر ہوں۔ پارس کبھی مجھے اس ادارے میں نہیں لے گیا۔ میں فرہاد علی تیمور کی بہو ہوں، لیکن بہو کی حیثیت سے بھی میری پذیرائی نہیں ہوئی۔ کبھی آمنہ فرہاد اور سونیا فرہاد نے مجھ سے ملاقات نہیں کی اور نہ کبھی مجھے اپنے پاس ایک وقت کھانے کے لیے بلایا۔ میں نے دبی زبان سے شکایت کی تھی۔ پارس نے سمجھایا کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، ہم پورس کی اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے محفوظ رہنے کے لیے رپوش رہتے ہیں۔ جب
حالات سازگار ہوں گے تو وہ مجھے بابا صاحب کے ادارے میں لے جائے گا۔ برین آدم نے کہا یہ تو سراسر بہانہ ہے، پہلے کہا گیا کہ پورس کی اینٹی ٹیلی پیتھی دعا کا خوف ہے، رپوش رہنا چاہیے۔ ادھر تم پارس کے ساتھ رپوش رہیں اور ادھر بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے اچانک وہی اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کر کے تمام بڑے ممالک اور ہمارے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ صرف تم ہی اپنی چالاکی سے اب تک محفوظ ہو۔ کیا تم نے پارس سے رابطہ کیا تھا؟ نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اگر پارس ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہوگا تو اس کے پاپا خیال خوانی کے ذریعے میری خیریت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پاپا اور ماما آمنہ فرہاد مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ الپا، ان حقائق کے پیش نظر سمجھو یہ مسلمان کبھی ہمارے نہیں ہو سکیں گے۔ میں بہت کچھ سمجھ رہی ہوں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ جب تک پارس اپنے والدین کے ذریعے میری خیریت معلوم نہیں کرے گا میں بھی اس سے رابطہ نہیں کروں گی۔ اگر وہ مجھے بلائے گا تو میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ وہ لوگ مجھے بھی ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم کرنا چاہیں گے۔ میں یہ نقصان اٹھانے نہیں جاؤں گی۔ تم ذہین ہو، تم نے اپنی ذہانت سے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارے پاس بھی اینٹی ٹیلی پیتھی دعا ہونی چاہیے؟ اگر مسلمان ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم اس دعا کے ذریعے ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس علم سے محروم کریں گے۔ الپا نے کہا یہ دوا پورس کے پاس ہوگی، لیکن اس دوا کا اثر صرف 12 گھنٹوں تک رہتا ہے۔ پورس کوشش کرے تو پائیدار اثر رکھنے والی دوا تیار کرا سکتا ہے۔ تم کوشش کر کے پورس کی حمایت اور اعتماد حاصل کر سکتی ہو۔ مجھے ناکامی ہوگی، میری بدترین دشمن نتاشا اس کی بہن بنی ہوئی ہے۔ آپ لوگ نتاشا سے دوستی کر کے پورس کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ اب تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطے کا سلسلہ نہیں رہا۔ یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ پورس آج کل کس ملک اور کس شہر میں ہے۔ اب تو وہ رپوش رہے گا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ اسرائیلی آرمی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل برین آدم سے ملاقات کرے۔ ہاں، تم کسی طرح رابطہ کرا دو، پھر ہم اسے اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ الپا نے کہا آپ اسے یہی تاثر دیں کہ الپا کی صرف طرف سے خاموشی ہے، شاید وہ بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پورس سے رابطہ کیا۔ اس نے پہلی بار سانس روک لی، دوسری بار پوچھا تم کون ہو؟ وہ برائی ہوئی آواز میں بولی دشمنوں سے نمٹنا چاہتے ہو تو اپنا ایک مضبوط محاذ بناؤ، اسرائیل کے آرمی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ کرو۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے دماغ سے چلی گئی۔ نتاشا نے پورس سے پوچھا کون تھا؟ پتہ نہیں، سوچ کی لہریں برائی ہوئی تھیں۔ زنانہ اور مردانہ لہجے کا فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سوچ کی لہریں کہہ رہی تھی دشمنوں سے نمٹنا چاہتے ہو تو ایک مضبوط محاذ بناؤ اور اسرائیلی آرمی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ کرو۔ نتاشا نے کہا وہ چڑیل الپا ہوگی، میرے خلاف کوئی چال چلنا چاہتی ہوگی۔ نتاشا حالات کا تجزیہ کرو۔ الپا مستقل پارس کے زیر اثر ہے، پھر یہ کہ پارس کی طرح وہ بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو چکی ہوگی۔ ہم برین آدم سے رابطہ کر کے الپا اور پارس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ برین آدم سے مل کر ہم ایک مضبوط محاذ بنا سکیں۔ پورس نے موبائل فون کے ذریعے برین آدم سے رابطہ کیا، پھر کہا میں پورس بول رہا ہوں، تمہارا ایک نمائندہ خیال خوانی کے ذریعے میرے پاس آیا تھا، وہ کون ہے؟ برین آدم نے کہا تعجب ہے، آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے مجھ سے دماغی رابطہ کیا تھا۔ اس کی آواز اور لہجہ میرے لیے انجانا سا تھا۔ اس نے کہا دشمنوں سے نمٹنا چاہتے ہو تو پورس سے مل کر ایک مضبوط محاذ بناؤ۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا کہ پورس کس ملک اور کس شہر میں ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ابھی ہمارے درمیان رابطہ کرا دے گا، اور واقعی اس نے یہی کیا ہے۔ کیا تمہیں بگ برادر کہنے والی الپا نے رابطہ نہیں کیا؟ پورس ہم سب کے ساتھ ایک ہی المیہ ہے، ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس علم سے محروم ہو گئے ہیں، الپا بھی محروم ہو گئی ہے۔ پورس نے کہا مجھے کسی کا پر اسرار رہنا گراں گزرتا ہے، پہلے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ وہ کون ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے جو ہمیں متحد کرنا چاہتا ہے۔ الپا نے برین آدم کے دماغ سے نکل کر پورس کے دماغ میں پہنچ کر کہا میں پر اسرار رہنا نہیں چاہتی، برائی ہوئی آواز میں بول رہی ہوں تاکہ کوئی مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا میری اصل آواز اور لب و لہجہ سن کر میرے دماغ میں نہ آئے۔ میں بلی ڈونا ہوں، ایک تہہ خانے میں چھپی ہوئی ہوں، لیکن یہاں اتنی تکلیف ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ پتہ نہیں باہر اس دشمن دوا کا اثر ختم ہوا ہے یا نہیں۔ بہرحال پہلے تم برین آدم سے بات کر لو، میری ٹیلی پیتھی سلامت رہے گی تو میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گی۔ الپا نے خود کو بلی ڈونا ظاہر کیا، پھر برین آدم کے پاس آ گئی۔ پورس نے کہا مسٹر آدم، ابھی وہ پراسرار بننے والی
वाली मेरे दिमाग में आई थी, इसने खुद को जाहिर कर दिया है। वो बिली डोना है और दवा के असर से महफूज रहने के लिए एक तय खाने में छुपी हुई है। वाकई इन मुसलमानों ने हमें गोलियों, कैप्सूलों और टेलीपैथी से महरूम करके हमें झंझोट डाला है। अब हमें भी इनके खिलाफ बहुत कुछ करना होगा। ब्रेन आदम ने कहा, यह अच्छा हुआ कि तुमसे राब्ता हो गया। तुम्हारे पास भी टेलीपैथी को 12 घंटे तक खत्म करने वाली दवा है। अगर तुम जी जान से मेहनत करोगे तो इन मुसलमानों की तरह तुम भी टेलीपैथी को हमेशा के लिए खत्म करने वाली दवा बना सकोगे। हमें यकीन है बाबा साहब के इदारे में तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर दवा स्प्रे नहीं की गई है। फरहाद के बेटों और बहू की टेलीपैथी को खत्म नहीं होने दिया गया है। हम तुम मिलकर इनकी टेलीपैथी को खत्म कर सकते हैं। मैं यही करने वाला हूँ, लेकिन मुझे 2 ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है जो बारी बारी दिन रात मेरे साथ मेहनत करें और मेरे राजदार बनकर रहें। अगर टेलीपैथी बरकरार रहती तो मैं डॉक्टरों को अपना मामूल और ताबेदार बना लेता। इसराइल में आलमी शोहरत याफ्ता तजर्बाकार डॉक्टर हैं। मैं तुम्हें 2 नहीं 4 डॉक्टर दे सकता हूँ। वो तुम्हारे महकूम और फर्माबरदार बनकर रहेंगे। हमसे इन डॉक्टरों का कोई राब्ता नहीं रहेगा। मुझे मंजूर है। इन डॉक्टरों को आज ही इटली के शहर रोम भेज दो और मुझे रवानगी का वक्त बता दो कि वो रोम के किस होटल में क्याम करेंगे। मैं इनसे राब्ता करूंगा और फोन के जरिए गाइड करूंगा कि इन्हें होटल से निकलकर कहां कहां जाना है और आखिर में मुझसे कहां मुलाकात होगी। मैं बहुत मोहतात रहकर इन्हें एक खुफिया लेबॉर्ट्री में ले जाऊंगा। इनके दरमियान तमाम मामला तय पा गए। फोन का राब्ता खत्म हो गया। अल्पा ने ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, ये पोरस दरअसल पारस के मुकाबले में कमतर रहना नहीं चाहेगा, इसलिए जल्द से जल्द दवा तैयार कराएगा। अब हमें अमेरिका से सौदेबाजी करनी चाहिए। इनके पास ट्रांसफार्मर मशीन है। हम इन्हें कोई फायदा पहुंचाकर अपने काबिल लोगों को इस मशीन से गुजारेंगे और इन्हें टेलीपैथी सिखाएंगे। ठीक है, अमेरिका से ऐसी सौदेबाजी हो जाएगी। जनाब तबरेजी ने आमना से कहा था कि वो कुछ अरसे के लिए गोशा नशीनी तरक कर दे। अमेरिका, इसराइल, रूस, फ्रांस और जर्मनी वगैरह के अकाबरीन के दिमागों में पहुंचकर मालूम करती रहे कि टेलीपैथी से महरूम हो जाने के बाद वो ममालिक क्या करते फिर रहे हैं। मैंने सबसे पहले इस अमरीकी सिक्योरिटी अफसर को ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप किया, जो एक जजीरे में ट्रांसफार्मर मशीन की निगरानी के लिए दिन रात वहाँ रहता था। वैसे वहाँ सैकड़ों मुसल्लह फौजी भी रहते थे, लेकिन मैंने मशीन के इस इंचार्ज सिक्योरिटी अफसर को अपना मामूल और ताबेदार बनाया। वो एक दिन की छुट्टी लेकर वाशिंगटन आया। वहाँ बाबा साहब के इदारे के एक जासूस ने इस इंचार्ज को एंटी टेलीपैथी दवा का एक कैन दिया। वो इस कैन को छुपाकर जजीरे में वापस आ गया। इसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी गई थी कि जब भी किसी को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाए वो राजदारी से थोड़ी सी दवा स्प्रे कर दिया करे। इस तरह इस मशीन से गुजरने वाला टेलीपैथी का इल्म हासिल करते ही इसी वक्त इस इल्म से महरूम हो जाएगा। पोरस टेलीपैथी को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाली दवा तैयार करने वाला था ताकि मेरे बेटों और दूसरे मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों पर वो दवा स्प्रे कर सके, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। इन्हें यकीन नहीं था कि हमने अपने लोगों को भी टेलीपैथी से महरूम किया है। जनाब तबरेजी ने ईमान और इंसाफ के मुताबिक ये फैसला किया था कि कुदरती तरीका कार के मुताबिक मेहनत और रियाजत से हासिल किया हुआ टेलीपैथी का इल्म बाकी रहे और बाकी मसनूई तरीकों से हासिल किया हुआ कमजोर इल्म अपनी कमजोरियों के बाद सिर्फ एक दुआ से फना हो जाए। और यही हुआ था। चूंकि बाबा साहब के इदारे की जानब से हुआ था, इसलिए तमाम टेलीपैथी से महरूम हो जाने वाले बड़े ममालिक मुतफ़क़ा तौर पर कह रहे थे कि मुसलमानों ने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक तमाम गैर मुसलमों को एक गैर मामूली इल्म से महरूम किया है और इस तरह इन पर बर्तरी हासिल कर रहे हैं। इस हकीकत से तमाम इस्लामी ममालिक को ये सबक हासिल करना चाहिए कि बाबा साहब के इदारे के मुसलमानों ने एक अरसे से मुत्तहद रहकर ऐसी कामयाबी और बर्तरी हासिल की है। इसी तरह दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक और इनके सरबराह मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर अपने इल्म हुनर और खुदादाद सलाहियतों से बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर दूसरी कौमों पर बर्तरी हासिल कर सकते हैं। अमेरिका, इसराइल और रूस के अकाबरीन ने बाबा साहब के इदारे में जनाब तबरेजी से राब्ता किया और ये शिकायत की कि मोहतरम
آپ سچے اور انصاف پسند کہلاتے ہیں، لیکن آپ نے ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے کے لیے یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ فرحاد صاحب کی فیملی اور آپ کے ادارے میں تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے محفوظ ہیں، باقی جتنے غیر مسلم ہیں انہیں آپ نے ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم کر دیا ہے۔ جناب تبریزی نے فرمایا، آپ حضرات ہمیشہ مسلمانوں سے ناانصافی کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اس لیے ہم پر شبہ کر رہے ہیں کہ آپ سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہتا ہوں کہ میں اور آمنہ روحانی ٹیلی پیتھی کے حامل ہیں۔ دنیاوی مادی ٹیلی پیتھی جاننے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہمیشہ کی طرح سچ کہہ رہے ہوں، لیکن آپ ہمارا شبہ کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ شک و شبے کا علاج ہوتا ہے، آپ اپنے ذرائع سے سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہندو اور یہودیوں سے ہمیشہ آپ کی دوستی رہتی ہے۔ نیلما مہاراج اور گرودیو بدستور خیال خوانی کر سکتے ہیں۔ آپ سچ معلوم کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کریں۔ ایک یہودی الپا ہے جو اسلام قبول کرنے کے باوجود آدھی تیتر اور آدھی بٹیر ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے پارس سے علیحدہ ہو کر ایک الگ راہ اختیار کی ہے، کہیں چھپ کر اپنی ٹیلی پیتھی کے علم کو محفوظ رکھا ہے۔ یہودی آپ کے دوست ہیں، آپ الپا کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہمیں شبہ دور کرنے کے لیے اپنے ہی ذرائع کو کام میں لانا چاہیے۔ ہم اپنے طور پر ان مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک ضرور پہنچیں گے جو فرحاد کے علاوہ ہیں اور جنہوں نے ٹرانسفارمر مشین سے یہ علم حاصل کیا تھا۔ میں دعا کروں گا کہ آپ حضرات کا شبہ دور ہو جائے۔ آپ نے دنیا کے تمام حصوں میں دوا اسپرے کرائی ہے اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ ہمارا خیال ہے آئندہ آپ یہ دوا اسپرے کرانے کی ضرورت نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس دوا سے مصنوعی ٹیلی پیتھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح الپا ابھی تک اس دوا کے اثر سے محفوظ ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کچھ اور ٹیلی پیتھی جاننے والے کہیں چھپے ہوں اور ہمارے ذمہ دار افراد دنیا کے نقشے میں ایسے مقامات تلاش کر رہے ہیں جہاں یہ دوا اسپرے کرنے سے رہ گئی ہے۔ آئندہ ہماری ٹیم زیر زمین حصوں میں بھی جا کر اپنا کام پورا کرے گی۔ انہوں نے جناب تبریزی سے رابطہ ختم کر دیا۔ امریکی اکابرین اس خیال سے مطمئن رہے کہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا ایک بار امریکہ میں اسپرے کر دی گئی ہے، دوسری بار اس جگہ اسپرے نہیں کی جائے گی۔ اس اطمینان کے ساتھ بڑی رازداری سے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جا سکیں گے۔ انہوں نے پہلا کام یہی کیا۔ انہیں 3 طرح کا نقصان پہنچا تھا، ایک تو نادیدہ گولیاں اور دوسرے فلائنگ کیپسول ناکارہ ہو گئے تھے۔ تیسرا نقصان ٹیلی پیتھی کے خاتمے سے ہوا تھا۔ وہ تیسرا نقصان جلد سے جلد بآسانی پورا کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے پہلے 6 ذہین اور باصلاحیت جوانوں کا انتخاب کیا اور انہیں جزیرے میں پہنچا کر ٹرانسفارمر مشین سے گزارا۔ میرا معمول اور تابع دار جو وہاں کا انچارج بھی تھا اور سیکیورٹی افسر بھی، وہ 6 جوانوں کو باری باری اس مشین سے گزرتے دیکھ رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے پہلے ہی اس نے ایک جگہ چھپ کر اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کی تھی۔ ایک اعلیٰ حاکم اور 4 فوجی افسران واشنگٹن سے آئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے ملک میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے والوں پر نیم بے ہوشی اور نقاہت طاری رہتی تھی، پھر 1 آدھ گھنٹے میں توانائی بحال ہو جاتی تھی۔ جب وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئے تو ان سے کہا گیا کہ وہ اعلیٰ حاکم اور فوجی افسران کے دماغوں میں آ کر گفتگو کریں۔ وہ حکم کے مطابق خیال خوانی کی پرواز کرنے کی کوشش کرنے لگے اور پریشان ہونے لگے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ کس طرح کسی کے بھی لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی جاتی ہے؟ 6 میں سے ایک نے کہا، سر ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میری سوچ کی لہریں پرواز نہیں کر رہی ہیں۔ باقی 5 جوانوں نے بھی یہی مجبوری ظاہر کی۔ اعلیٰ حاکم نے حیرانی سے کہا، اس مشین سے سینکڑوں افراد ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر چکے ہیں، پھر تم لوگ ناکام کیوں ہو رہے ہو؟ کیا مشین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ وہاں جتنے ماہر مکینک تھے وہ مشین کے ایک ایک پردے کو چیک کرنے لگے، پھر انہوں نے کہا مشین میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سب سار جوڑ کر سوچنے لگے، جب مشین بالکل ٹھیک ہے تو وہ مطلوبہ جوانوں کو ٹیلی پیتھی کیوں نہیں سکھا رہی ہے؟ ایک حاکم نے کہا، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اینٹی ٹیلی پیتھی دوا جو اسپرے کی گئی ہے فضا میں اس کے اثرات ابھی باقی ہیں۔ ہمارے جوان اس مشین سے گزرنے کے بعد اس فضا میں سانس لیتے رہے اور سانسوں کے ذریعے دوا کے اثر ان کے دماغوں تک پہنچتے رہے، اسی لیے ہمیں ناکامی ہو رہی ہے۔ مشین ٹھیک ہے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمیں 3 دن پہلے دوا اسپرے کیے جانے کی اطلاع ملی تھی، کیا اس دوا کے اثرات 3 دنوں کے بعد بھی فضا میں موجود رہ سکتے ہیں؟ دوسرے افسر نے کہا، رہ
رہ سکتے ہیں۔ پہلے جو دعا تیار کی گئی تھی اس کے اثرات فضا میں چند گھنٹوں تک رہتے تھے، اور ٹیلی پیتھی جاننے والے صرف 12 گھنٹوں تک اس علم سے محروم رہ کر پھر خیال خوانی کرنے لگتے تھے۔ اس بار ایسی تیز اور دیر پا اثرات رکھنے والی دعا سپرے کی گئی ہے کہ ٹیلی پیتھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ ایسی تیز اور پاورفل دوا کے اثرات 3 دن تو کیا 3 ہفتوں تک بھی فضا میں رہ سکتے ہیں۔ چند اکابرین نے تائید کی جو دوا ہمیشہ کے لیے ٹیلی پیتھی کا خاتمہ کر سکتی ہے، اس کے اثرات فضا میں ہفتوں تک قائم رہ سکتے ہیں۔ ایک نے کہا ہمیں بابا صاحب کے ادارے سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس دعا کے اثرات فضا میں کتنے عرصے تک رہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان سے یہ پوچھنا مناسب نہیں ہے، وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ہم اس دعا کے اثرات کا حساب کر رہے ہیں، پھر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اپنے ملک میں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا وہ نادان نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مشین ہے تو ہم آج یا کل یا 1 برس بعد ٹیلی پیتھی جاننے والے ضرور پیدا کریں گے، پھر ان سے دعا کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے میں حرج کیا ہے۔